دوستو یہ بات ہے 633 عیسوی کی۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاور تھی، ایک طرف رومن امپائر جو 3 بر اعظم تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری طرف ایران کی ساسانی امپائر جو آج کے بلوچستان تک وسیع تھی۔ ان دونوں سپر پاوروں کے درمیان میں مسلم قبائل تھے جن کے پاس صرف 2 چوائسز تھی، یا تو وہ رومیوں کی اطاعت قبول کر لیتے یا آتش پرست فارسیوں کے سامنے سرنڈر کر دیتے۔ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کا عظیم جنرل خالد بن ولید نے ان دونوں سپر پاوروں کو چیلنج کر دیا۔ خالد بن ولید نے 100 کے قریب خون ریز جنگیں لڑی، کئی بڑے تجربہ کار کمانڈروں کو واصل جہنم کیا گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آخر خالد بن ولید کی حکمت عملی کیا تھی؟ ان سب پر ہم بات کریں گے، آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ خالد بن ولید 592 عیسوی میں مکہ کے ایک قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے بہادر، طاقتور اور بہت ذہین تھے۔ انہوں نے تیر اندازی، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی اور جوانی میں مکہ کے بڑے جنگجوؤں میں شمار ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت خالد کی عمر 15 سال تھی۔ جوانی میں وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ 33 سال کی عمر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی پہلی بڑی جنگ لڑی، جنگ احد۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خالد نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد نے سوچا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو ان کا دین اتنا نہ پھیلتا، چنانچہ وہ خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ اس دن دھوپ ہلکی، موسم پرسکون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ آ رہا تھا، وہی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، اور تمام مسلمانوں میں خوشی کی لہر توڑ اٹھی کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اب اسلام قبول کر چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد کی پہلی جنگ موتا ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3000 سپاہی ہوتے ہیں جبکہ دشمن کا 1 لاکھ رومی لشکر۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پہلے 3 جنرل شہید ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کا علم خالد کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ جب خالد اپنی تلوار آسمان میں لہراتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں اب اللہ نے اپنی تلواروں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے۔ اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا اور یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ جنگ موتا میں انہوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی اور دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کی ذہانت، بہادری اور عقل مندی نے اسلامی لشکر کو شکست سے بچا لیا۔ جنگ موتا کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ایک دستے کی قیادت سنبھالی اور مکہ کے جنوب سے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ چند رکاوٹوں کو پار کرنے کے بعد اس شہر میں داخل ہوئے اور شہر کو فتح کر لیا۔ اس جنگ میں بھی خالد کا ایک اہم رول تھا۔ 8 ہجری کو جنگ حنین ہوتی ہے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید شدید زخمی ہوئے لیکن دشمن کو فیصلہ کن شکست دی۔ پھر 11 ہجری کو جنگ یمامہ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید پورے لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور دشمن کو انہوں نے عبرتناک شکست دی۔ مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر 12 سے 13 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو عراق یعنی فارس کی طرف بھیجا۔ انہوں نے یہاں پر 30 سے زائد جنگیں لڑی۔ مشہور جنگیں علیس، دریائے فرات کے کنارے شدید لڑائی، ہزاروں ساسانیوں کو قتل کیا گیا۔ پھر عین التمر، ایک دن میں 4 دشمنوں کو شکست دی۔ پھر یہ ہیرا کی طرف بڑھے، ثقافتی و عملی شہر بغیر خون ریزی کے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر وہ انبار کی طرف بڑھے، دشمن کے تیروں کو روکنے کی نئی حکمت اپنائی۔ پھر وہ فراز کی طرف بڑھے، رومی، ساسانی اور عرب قبائل کا مشترکہ حملہ، خالد نے تینوں کو ایک ساتھ شکست دی۔ پھر 13 سے 15 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں شام کی طرف روانہ کیا رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تہلکہ کذاب کے خلاف فیصلہ کن انہوں نے فتح حاصل کی۔ مرج شفر کی طرف وہ بڑھے، روم کی اہم فوج کو شکست دی۔ پھر وہ دمشق کی طرف بڑھے، طویل محاصرے کے بعد شہر کو فتح کر لیا۔
انجادید کی طرف وہ بڑھے۔ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ پہلی باقاعدہ جنگ، اس جنگ میں بھی خالد نے عظیم فتح حاصل کی۔ دشمن نے دلدلیوں میں پناہ لی، خالد نے عقل مندی سے فیصلہ کن حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ پھر 15 ہجری کو جنگ یرموک ہوتی ہے۔ روم کا سب سے بڑا لشکر، تعداد 2 لاکھ سے زیادہ، حضرت خالد نے تمام اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالی۔ 6 دنوں کی شدید لڑائی کے بعد عظیم فتح حاصل کی۔ اس جنگ نے روم کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ فتح کیسرین، بلق، حمص، حلب اور انطاکیہ، ان تمام شہروں کو خالد نے فتح کیا۔ روم کا بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر دور آتا ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر خالد بن ولید کو فوج کی قیادت سے برطرف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان یہ کہتے تھے کہ جس جنگ میں خالد جاتا ہے وہ جنگ مسلمان جیت سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو برطرف کر دیا۔ خالد بن ولید نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ پوری اطاعت کی اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے۔ ان کا آخری وقت شام کے شہر حمص میں گزر گیا۔ بعد میں وہ شدید بیمار ہوئے۔ بیماری کی حالت میں انہوں نے فرمایا، میں نے زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور جیتی، کوئی شکست میں نے نہیں کھائی اور میرے جسم کے ہر حصے پر زخم ہے، لیکن افسوس مجھے پھر بھی شہادت نصیب نہ ہوئی۔ ان کی خواہش تھی شہادت کی، لیکن اللہ کی تلوار کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، خالد بن ولید کی ان تمام جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں کو میڈل ایسٹ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ ان کی فوج کو زبردست نقصان ہوا۔ ان کے کئی بڑے تجربہ کار کمانڈر، بڑے فوجی مارے گئے۔ ان کا عروج ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے فلسطین، لبنان، شام اور اردن کے علاقے رومیوں سے چھین لیے۔ خالد بن ولید نے آتش پرست فارسیوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ ان کی ریاست اندر سے کھوکھلی ہوگی اور بہت جلد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو خالد بن ولید کی مختصر سی بایوگرافی دکھائی، ہم نے ان کے فتوحات آپ کو بتائی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آگے ایک نیکسٹ موضوع پر ضرور بات کریں گے۔